باہر سے دیکھنے پر یہ کسی خوشحال شخص کا گھر معلوم ہوتا ہے۔ کافی کشیدہ ہے اور جدید طرز پر بنا ہوا ہے، لیکن اس پر رنگ و روغن ہونا باقی ہے اور صرف کچھ ہی کھڑکیاں دروازے لگے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی پیسے جمع کر کے وقفے سے اس گھر کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ محمد شمریز کا گھر ہے۔ وہ اپنے اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ اس میں رہتے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کی عمر 3 سال ہے اور چھوٹے صرف 1.5 برس کا ہے۔ شمریز نے قریب ہی موجودہ اپنے بھائی گھر سے نکل کر کچھ ہی عرصے قبل اس گھر کو بنانا شروع کیا تھا، لیکن وہ اس میں زیادہ دیر نہیں رہ پائے اور اب ان کی اہلیہ کنیز بی بی اور 2 بچوں کو بھی معلوم نہیں کہ وہ اگلے 7 ماہ بعد اس کے گھر میں رہ پائیں گے یا نہیں۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول یعنی سرحد کے قریب واقع ایک گاؤں بنڈالی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کٹولی کے اس گاؤں سے محمد شمریز 7 ماہ قبل رخصت سفر باندھ کر گھر سے نکلے تھے۔ وہ یورپ جانا چاہتے تھے۔ آج 7 ماہ بعد ان کی والدہ، اہلیہ اور 2 کمسن بچے یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ پناہ گزینوں کی جس کشتی پر محمد شمریز یورپ جانے کے لیے سینکڑوں دوسرے لوگوں کے ساتھ لیبیا سے سوار ہوئے تھے، ان سے بحیرہ روم میں یونان کے پانیوں میں ڈوبے اور اب 7 روز سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اب تک جتنے لوگوں کو بچایا جا چکا ہے، ان میں محمد شمریز کا نام نہیں آیا۔ شمریز کی اہلیہ کنیز بی بی کو یاد ہے کہ 7 ماہ قبل جب وہ دونوں اپنے چھوٹے بچوں کو خون لگانے کے لیے لے کر گئے تھے تو ایجنٹ نے شمریز کو بتایا تھا کہ لیبیا کے لیے ان کا ٹکٹ آ گیا ہے۔ ان کے چھوٹے بیٹے کو ہیموفیلیا کی موراثی بیماری ہے، اسے ہر کچھ عرصے کے بعد خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دن شمریز نے ایجنٹ کو بہت التجا کی کہ میری ٹکٹ 1-2 دن آگے کر دو، ان کے بیٹے کو اس وقت ان کی ضرورت ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ آپ کی ٹکٹ ضائع ہو جائے گی۔ مجبوراً ان کو اس دن نکلنا پڑا، ورنہ جو پیسے لیے تھے وہ ضائع ہو جاتے۔ کنیز بی بی اس قرض کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو محمد شمریز نے انسانی اسمگلر یا ایجنٹ کو 22 لاکھ روپے کی ادائیگی کے لیے اٹھایا تھا۔ ان کی مشکل یہ تھی کہ بنڈالی میں ان کے قبیلے کا کوئی اور خاندان نہیں رہتا تھا، اس لیے انہوں نے رشتہ داروں یا عزیز و اقارب سے قرض ملنے کی امید نہیں تھی۔ اس لیے قرض لینے کے لیے محمد شمریز کو اپنا وہ گھر گروی رکھنا پڑا جو انہوں نے کچھ ہی عرصے قبل بنانا شروع کیا تھا۔ قرض لوٹانے کے لیے ان کی لگ بھگ 14 ماہ کا وقت ملا تھا۔ ان کا خیال ہوگا کہ یورپ جا کر وہ 1 سال میں یہ قرض اتار دیں گے اور ان کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ 14 میں سے 7 ماہ پہلے ہی گزر چکے ہیں اور اپنے بچوں کے سر پر گھر کی چھت بچانے کی بوجھ اب کنیز بی بی کے کندھوں پر آ پڑا، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ وہ یہ کیسے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس طریقے سے نہ جائے، یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ کنیز بی بی کہتے ہیں کہ ان کی مالی حالت نے شمریز جب چھوٹے تھے تو ان کے والد کی موت ہو گئی۔ ان کی والدہ نے اپنے دونوں بچوں کو بے گھر ہونے سے بچانے کے لیے ان کی تایا سے شادی کر لی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی تایا کو فالج ہو گیا اور وہ کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہے۔ شمریز کی والدہ صابر بیگم نے خود کام کاج کر کے شمریز اور ان کے چھوٹے بھائی کو پالا۔ ایک آبائی گھر موجود تھا جو اپنا بنا ہوا تھا۔ بڑے ہو کر شمریز نے کاروبار شروع کیا۔ وہ سنیار کا کام کرتے تھے جو اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر ان کو بہت بڑا مالی نقصان ہوا۔ کنیز بی بی کہتی ہے کہ شمریز کے ساتھ کام کرنے والے ان کا سونا لے کر بھاگ گیا۔ ایک جگہ انہوں نے کمیٹی ڈال رکھی تھی، اس میں بھی ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ اب ان کے پاس پیسے بالکل نہیں تھے اور ہم تینوں کی ذمہ داری بھی ان پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ شمریز کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے انسانی اسمگلروں کی مدد سے اٹلی جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے پڑوس ہی میں ایک گھر میں رہنے والے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا۔ ایجنٹ نے 22 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ ان کی معلومات طے پا گئے تو پیسوں کے لیے شمریز نے گھر گروی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کنیز بی بی کہتے ہیں کہ شمریز کو خود بھی یہ احساس تھا کہ یورپ جانے کا یہ غیر قانونی طریقہ کتنا خطرناک تھا اور اس میں کیا تکلیف تھی، لیکن ان کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کو ایجنٹ نے بتایا تھا کہ وہ صرف 15 دن میں یورپ پہنچ جائیں گے، لیکن ان کو کشتی پر سوار ہونے تک 7 مہینے لگ گئے۔ مگر ایسا کیا ہوا؟
محمد شمریز کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھ گیا ان کی گاؤں سے ان کی کئی دوسرے دوست بھی جا رہے تھے۔ مقامی افراد کے مطابق بنڈالی کے لگ بھگ 28 مرد اس کشتی پر سوار تھے جس کو حادثہ پیش آیا۔ ان میں راجہ انور کے بیٹے عبدالجبار، بھائیوں کے بیٹے توقیر، ساجد یوسف، اویس طارق اور ساجد اسلم شامل تھے۔ اویس طارق کی عمر مختصراً 19 برس تھی۔ باقی بھائیوں کے مقابلے میں راجہ انور کے گھر کی مالی حالات بہت خراب تھے۔ ان کے بیٹے عبدالجبار بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی عمر 38 برس تھی۔ وہ ایک مقامی ہوٹل میں تندور پر روٹیاں لگاتے تھے۔ ان سے انہیں لگ بھگ 40,000 روپے مہینہ کے مل جاتے تھے۔ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران وہ چند سالوں کے لیے مشرق وسطی کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بھی گزرے تھے لیکن وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ راجہ انور نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ وہاں کام کر کے مجھے 35,000 مہینے کے ملتے ہیں اور یہاں 40,000 مل جاتے ہیں تو میں وہاں کیوں رہوں، لیکن ان پیسوں میں عبدالجبار کا گزارا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے 2 کمسن بچے بھی تھے۔ راجہ انور کہتے ہیں کہ عبدالجبار کے چچا نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے سعودی عرب بھجوا دیتے ہیں لیکن اس نے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح یورپ کیوں نہ جاؤں، آپ کی طرح بڑا گھر بناؤں گا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے یورپ بھجوائے۔ راجہ محمد انور نے بتایا کہ ان کے بھتیجوں میں سے ایک پہلے بھی غیر قانونی راستے سے 2 مرتبہ یورپ جانے کی کوشش کر چکا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس مرتبہ لیبیا کے راستے گیم کرنے کا ارادہ کیا۔ لیبیا سے کشتی پر سوار ہو کر بحیرہ روم کو عبور کر کے یورپ کے ساحلوں پر پہنچنا پڑتا ہے، اس لیے انسانی اسمگلروں کی زبان میں اس سفر اور اس کی کرنے والے گیم بلایا جاتا ہے۔ راجہ انور کہتے ہیں کہ اس نے باقی تمام کزن کو بھی تیار کیا، وہ بھی چلے۔ اس نے کسی جان پہچان والے کے ذریعے کسی ایجنٹ سے رابطہ کیا اور اس نے پیسوں کی ادائیگی بھی کی۔ ان 5 کزنوں نے مل کر مجموعی طور پر ایجنٹ کو 1,20,00,000 روپے سے زیادہ رقم ادا کی۔ سب سے چھوٹا اویس طارق بھی FA تک پڑھائی کرنے کے بعد فارغ تھا اور اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، اس لیے وہ بھی جانا چاہتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ 5 کنز اکٹھے اٹلی جانے کے لیے لیبیا کی ٹکٹیں لے کر اسلام آباد سے پہلے دبئی، مصر اور وہاں سے لیبیا پہنچے۔ لیبیا میں موجود اسمگلر نے انہیں ایک مقام پر رکھا جہاں پہلے ہی سے بہت لوگ موجود تھے۔ ان کو کشتیوں کے ذریعے یورپ جانا تھا۔ گروپوں کی شکل میں ان کو کشتیوں پر بٹھایا جاتا تھا۔ جبار کے حصے کی 22 لاکھ روپے ادا کرنے کے لیے ان کے والد راجہ انور کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے لیے انہوں نے اپنے بھائیوں اور عزیزوں و اقارب سے قرض لینا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جب باہر جانے کی بات کرو تو آپ کے بہن بھائی رشتہ دار بڑے آرام سے قرض دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ باہر جا رہے ہیں، آرام سے واپس کر دے گا۔ راجہ انور نے قرض لے کر انسانی اسمگلروں کو رقم ادائی کی۔ پہلے کچھ روز عبدالجبار اور ان کی باقی 4 کنز کا خاندان والوں سے مسلسل رابطہ رہا اور وہ جلد ہی لیبیا میں اس جگہ پہنچ گئے جو ایجنٹ نے ان کو بتا رکھا تھا۔ یہاں سے ان گروپوں کی صورت میں آگے لے جایا جاتا تھا۔ ایجنٹس یا انسانی اسمگلروں اپنی زبان میں اسے 0 لائن یا فرنٹ کہتے ہیں۔ اس جگہ اس گروپ کے لوگوں کو ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے اور کشتی یا بحری جہاز کے آنے تک وہی رکھتے ہیں۔ کشتی جلد ہی بھی آ سکتی ہے اور اس کو کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ عبدالجبار نے اسی جگہ سے وہ گھر والوں کو ایک ویڈیو بھجوائی تھی جس کو دیکھ کر راجہ انور کو لگا کہ انہیں اپنے بیٹے واپس بلا لینا چاہیے۔ راجہ انور کہتے ہیں کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک کمرے میں گنجائش سے زیادہ لوگ لیٹے ہوئے تھے، وہ ایسے ایک دوسرے کے اوپر ٹانگیں رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میرا دل دہل گیا اور میرے بیٹے نے بتایا کہ اس کو کھانے کے لیے بھی کئی دن سے کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ راجہ انور کہتے ہیں کہ انہوں نے ایجنٹ سے بات بھی کی کہ وہ ان کے بیٹے کو یا تو جلد آگے بھیج دے یا واپس بھیج دے، لیکن وہ واپس نہیں بھیجتے، وہ مارتے ہیں۔ انہوں کہتے ہیں کہ آگے ہی جاؤ گے۔ اس سے اگلے روز ان کی کشتی آ پہنچی اور وہ اس پر سوار ہو گئے۔ راجہ انور کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے اور ان کی 4 کزن ان کی کشتی پر سوار ہو گئے جہاں سے انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ان کا یورپ کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے۔ دوسری طرف محمد شمریز کا بھی 7 ماہ بعد انتظار ختم ہو گیا تھا اور وہ بھی ان کے 5 افراد کے ساتھ ہی کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔ محمد شمریز کی اہلیہ کنیز بی بی کہتی ہے کہ ان کے شوہر نے بتایا کہ پاکستان میں موجود ایجنٹ کے کہنے پر لیبیا میں موجود ایجنٹ ان کے مختلف بہانوں سے شدید ترین تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کرتا ہے۔ جب میری اپنے شوہر سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف اثر و رسوخ والے لوگوں کو پہلے بھجوا رہے تھے۔ کنیز بی بی کہتے ہیں کہ شمریز نے ان کو بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ میں 19 گیم جا چکی تھی، لیکن ایجنٹ نے ان کو نہیں بھجوایا تھا۔ محمد شمریز کی والدہ صابر بیگم کہتے ہیں کہ وہ اس کو پہلے بھی تو بھجوا سکتی تھی۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر وہ پہلے چلے جاتے تو اس کشتی پر نہ ہوتے جس کو حادثہ پیش آیا تھا۔ ان کے بیٹے کے چلے جانے کی جو تکلیف ہے، ان میں سب سے زیادہ جھنپنے والی چیز یہ ہے کہ ان کو شدید قسم کی جسمانی تشدد اور اذیت سے گزارا گیا۔ جس دن اس کو انہوں نے کشتی پر بٹھایا ہے وہ 8 دنوں کا بھوکا تھا۔ مجھے شمریز کی والدہ اسے آگے کچھ نہیں بتا پائی اور اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا کر رونے لگی۔ کنیز بی بی کہتے ہیں کہ اسمگلروں نے جب ان کے شوہر کے سر کے بال مونڈ کر ان کے سر پر کاٹ لگا دیے تب انہوں نے ان پر تشدد بند کیا۔ جانے سے 1 ہفتے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان والے ایجنٹ سے کہو کہ یہ تو مجھے آگے بھجوا دیں یا واپس، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ ہم پیسے واپس کرنے ہیں اور نہ ہی واپس بھیجنا ہے۔ کنیز بی بی کو غم کے ساتھ ساتھ اس بات کا غصہ ہے کہ انہیں اب تک یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے شوہر زندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کشتی سمندر میں اتنی نیچے جا چکی ہے کہ اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف بلایا جا رہا ہے۔ ہمیں تو کچھ انصاف ملنا چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد جس طرح میں نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے یہ مجھے ہی معلوم ہے، لیکن اب عورت ہو کر میں مردوں کی طرح ان کے ساتھ کھڑی رہوں۔ شمریز کے والد کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو پھر بھی نہیں رہا، نہ بیٹا رہا اور نہ گھر رہا۔ کنیز بی بی سمجھتی ہے کہ ان کے مجرم وہ ایجنٹ ہے جنہوں نے ان کے ساتھ غلط بیانی کی، پیسے بھی لے لیے اور ان کے شوہر کو منزل تک بھی نہیں پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار جانا چاہیے اور سزا ملنی چاہیے، لیکن ان کو زیادہ امید نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے گا۔ کچھ دن یہ معاملہ چلے گا، پھر سب کچھ روٹین کے مطابق ہو جائے گا۔ ان ایجنٹ کا ضمانتیں مل جائے گی، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن وہ کہتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے اور ان کے جیسے درجنوں خاندانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی۔ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو ہم نے قرض لیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟